نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بحیثیت مسلمان میں اور آپ یقیناً بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ محض اللہ رب العزت کی دین ہے، عنایت ہے، کرم ہے کہ یہ عظمتوں، رحمتوں، مغفرت اور بخشش والا مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہمیں واعظ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ تو جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے گا وہ ایسا ہے جیسا غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے کہ جیسا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ پھر فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس کی وجہ سے روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا، اتنی گنجائش نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی لمبی چوڑی دعوت کی جائے اور اہتمام کیا جائے، بلکہ فرمایا کہ یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ رحمت اور بخشش عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ یعنی آخری عشرہ آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کرے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو
تو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ یعنی اپنے ماتحتوں پر نرمی کرنا، ان کے اوقات میں کمی کر دینا، ان پر سختی نہ کرنا، تو اس پر بھی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا۔ اور 4 چیزیں ان کی کثرت رکھا کرو، یعنی رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے سوا تمہارا چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور استغفار کی کثرت ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت، اور دوسری 2 چیزیں کہ جن کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ہے، وہ جنت کی طلب اور آگ سے پناہ مانگنا ہے۔ جنت ہمیں حاصل ہو جائے، جنت کو طلب کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے۔ تو جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے رمضان میں یعنی شعبان کے آخروں میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ طویل حدیث حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کاموں کا حکم فرمایا کہ ان 4 کاموں کو کرنا ہے اور کثرت سے کرنا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی پر بات کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے کرنے کے کون سے کام ہیں، اس لیے کہ باتیں ہمارے پاس بہت ہیں اور بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جو ہم وقت کو ضائع کرنے میں گزار دیتے ہیں لا یعنی کاموں کے لیے، اور فضول گوئی اور طرح طرح کے ایسے کام کہ جن کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، وقت برباد ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر ہم عموماً کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم عمل کریں اور ان چیزوں کو اختیار کریں کہ جو اللہ کی رضا کا سبب ہیں، جو اللہ کی ناراضگی سے ہمیں بچانے والی ہیں، ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کاموں کی کثرت کرنی ہے، اس میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی کثرت ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی کثرت کرنی ہے، کثرت سے اس کا ذکر کرنا ہے اور اپنی زبان کو ہر وقت کلمہ طیبہ کے ورد سے تر رکھنا ہے اور اس کلمے کی کثرت کرنی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے زیادہ فضیلت کی حامل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون خوش نصیب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، حدیث پر تمہاری حرص دیکھ کر میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا۔ قیامت کے دن میری شفاعت کا زیادہ مستحق وہ خوش نصیب ہوگا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ تو یہ معمولی کلمہ نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، یعنی ایمان کو نیا کرتے رہا کرو، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ تو ایمان کی تجدید کا ذریعہ کیا ہے؟ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد ہے۔
حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اس کلمے کے اقرار پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو یہ کلمہ اس کو ایک نہ ایک دن ضرور نفع پہنچائے گا، اگرچہ عذاب سہنے کے بعد ہی ہو۔ اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو یہ کلمہ ایسا بابرکت کلمہ ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے چھڑا کے لائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، تم ہر اس شخص کو آگ سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی ہو، اس کو بھی آگ سے نکالو، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر خیر ہو، اس کو بھی نکالو، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی بھلائی ہو۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار جہنم سے خلاصی کا سبب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو موت آئے اس حال میں کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے میں تمہیں غمگین پاتا ہوں، رنجیدہ پاتا ہوں؟ حضرت عمر نے حضرت طلحہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک کلمے کو جانتا ہوں کہ اگر کوئی اسے موت کے وقت کہے گا تو وہ اس کے نامہ اعمال کا نور ہوگا اور موت کے وقت اس کے بدن اور روح دونوں اس سے راحت پائیں گے، لیکن میں یہ کلمہ آپ علیہ السلام سے دریافت نہ کر سکا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس بات پر غمگین ہے کہ پوچھ لیتا کہ وہ کون سا کلمہ ہے جو نجات کا سبب ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کلمے کو جانتا ہوں، یہ وہی کلمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی وفات کے وقت انہیں پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور اگر آپ علیہ السلام کو اس سے زیادہ باعث نجات کسی کلمے کا علم ہوتا تو وہی پڑھنے کے لیے فرماتے۔ تو رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کثرت سے کرنے کا ارشاد فرمایا وہ کلمہ طیبہ کی کثرت ہے، کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، اور دوسری چیز جس کا کثرت سے کرنے کا ارشاد فرمایا وہ استغفار ہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو اللہ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر سارے اس کے مسائل حل کر دے گا، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ مبارک ہو اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت استغفار ہو۔ وہ شخص مبارکباد کا مستحق ہے، وہ کامیاب ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اس لیے کہ انسان خطا کا بنا ہوا ہے، خطا کا پتلا ہے، قدم قدم پر خطا کرتا ہے، غلطی کھا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور استغفار کرنا نجات کا سبب ہے، اور نہ صرف آخرت میں نجات کا سبب ہے بلکہ دنیا کے بھی جو انسانوں کے بنیادی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکت سے ان کا حل اسی میں رکھا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کی کثرت کرنے والوں کے لیے
اللہ تعالیٰ کی بخشش کا وعدہ ہے، گناہ معاف ہوں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا، بارش برسائے گا اور وقت پہ برسائے گا جو ہمارے لیے نفع کا باعث ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال میں کثرت عطا کر دے گا، مال بھی کثیر عطا کرے گا اور تمہیں اولاد بھی کثیر عطا کر دے گا، تمہارا مال بھی بڑھا دے گا اور کثرت سے عطا کرے گا اور تمہیں اولاد بھی نصیب کرے گا، اور اسی طرح تمہیں باغات ملیں گے، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا اور تمہارے لیے خوشحالی والی زندگی ہوگی۔ یمتعکم متاعا حسنا، اور قوت بھی دے دے گا۔ ویزدکم قوتا الی قوتکم، اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت میں، قوت میں بھی اضافہ کرے گا، تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا، تمہیں رزق کی فراوانی بھی دے گا، تمہارے لیے بارشیں بھی وقت پہ برسائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ کس پر؟ استغفار کی کثرت پر۔ تو پہلی چیز کلمے کی کثرت، اور دوسری چیز استغفار کی کثرت، اور تیسری چیز فرمایا کہ جنت کی طلب اور جہنم سے چھٹکارا مانگنا ہے۔ جنت کی طلب اور جہنم سے چھٹکارا اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ ان چار کاموں کی رمضان کے مہینے میں کثرت کرنی۔ اور دوسری چیز، رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو رمضان اور قرآن کا انتہائی گہرا تعلق ہے آپس میں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اور کثرت کے ساتھ تلاوت، اور جتنا زیادہ وقت ہو سکے تلاوت کے اندر ہمارا گزرے، اس لیے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن سنایا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے۔ اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اس سال جو رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا حضرت جبریل کے ساتھ۔ پھر روزہ بھی تقوی کے حصول کے لیے ہے، اور قرآن بھی متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو روزہ اور قرآن ہمیں تقوی بھی عطا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ بے عیب کتاب ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر قرآن اور روزہ یہ دونوں انسان کی شفاعت کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اور قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، یہ بھی وہ کام ہے کہ جو کرنے کا ہے، عملی کام ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا، ہمیں وہ کام سوچنے ہیں، کرنے ہیں کہ جن کا تعلق عمل سے ہو۔ تو عملی طور پر کرنے کے جو کام ہیں، کلمے کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کی طلب، دعاؤں کے اعتبار سے دعا کر کے اللہ سے مانگنا ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ پھر روزہ جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک پیاس اور خواہشات نفسانیہ سے رکنے کا نام ہے۔ تو ایک اس کی ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ تو ابتدا کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا، انتہا کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا۔ اس کی ابتدا سحری سے ہوتی ہے، انتہا افطاری پہ ہوتی ہے،
اور انسان سحری میں بھی کھانا کھاتا ہے، افطاری میں بھی کھاتا ہے، اپنے فائدے کے لیے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کی اور روزے کی برکت سے اس کھانے پینے کو بھی عبادت بنا دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سحری کا کھانا کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے۔ سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو برکت والا بنا دیا، اور برکت کہتے ہیں کہ جو چیز مقدار میں کم ہو لیکن فائدہ اس کا زیادہ ہو۔ چیز تھوڑی ہے لیکن نفع اس کا زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے ثواب زیادہ ہے، نفع زیادہ ہے، اسی کو برکت کہتے ہیں۔ اور سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی برکت رکھی ہے، اس لیے سحری ضرور کرنی چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھنا ہو اسے چاہیے کہ کچھ نہ کچھ سحری میں ضرور کھائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سحری کیا کرو، حضور نے فرمایا سحری کیا کرو اگرچہ ایک گھونٹ پانی کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ یعنی اہل کتاب بھی روزے رکھتے ہیں لیکن سحری کی برکات، سحری کے فضائل اور سحری کا ثواب اور یہ برکت والا وقت یہ ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے اور ان کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سحری کا وقت بڑا قیمتی ہے، یہ تہجد کا وقت ہے، یہ استغفار کا وقت ہے، یہ دعا کرنے کا وقت ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ تو یہ اللہ سے مانگنے کا وقت اور یہ قیمتی وقت کہیں ہمارا صرف کھانے پینے کی فکر میں نہ گزر جائے، کھانا اور پھر اتنا زیادہ کھا لینا کہ سارا دن پھر طبیعت پہ بوجھ رہے اور طبیعت پہ خمار رہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اذان سے پہلے کھانا ختم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اذان نماز فجر کے لیے ہوتی ہے، تو سحری اذان سے کم 5 منٹ پہلے ختم کر دینی چاہیے تاکہ روزہ خراب نہ ہو۔ اگر اذان کے بعد بھی کھاتا رہا تو پھر روزہ نہیں ہوتا، اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر سحری کھا کر فوراً سو جانا، نماز قضا ہو جانا، یہ بھی نامناسب ہے۔ تو کم از کم اشراق تک تلاوت میں اپنے آپ کو ذکر اذکار میں مصروف رکھنا تاکہ ہمارا وقت قیمتی بن سکے۔ پھر اسی طرح افطار ہے، افطار کے حوالے سے بھی بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری روایات ہیں، اور روزہ مکمل ہونے پر جو انسان کھانا پینا کرتا ہے اس کو افطار کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، لیکن افطار میں جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وقت سے پہلے کھا لیں گے، وقت ہو جانے کے بعد، غروب آفتاب ہو جانے کے بعد فوراً افطاری کر لینا یہ مسنون ہے، اور اسی کو باعث برکت قرار دیا گیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت خوشی ملتی ہے اور ایک جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور ان انعامات کو دیکھے گا، ان بخششوں کو دیکھے گا جو اللہ کی طرف سے اسے عطا ہوئی ہیں، تو وہ اس وقت جو خوشی محسوس کرے گا اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ اور جو کسی کو روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، اور اس کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی، دونوں کو برابر اجر دیا جائے گا۔ تو افطار کرانا، اس میں بہت سارے اس کے فوائد ہیں کہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے، جہنم سے چھٹکارے کا سبب ہے، اور روزے دار کے اجر کے برابر افطار کرانے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ کسی کے روزہ افطار کرانے پر میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلایا جائے گا کہ اس کے بعد پھر جنت میں داخلے تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو حوض کوثر سے وہ پانی پی کر انسان سیراب ہوگا، یہ بھی روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی برکت ہے۔ تو یہ بھی دعا کا وقت ہے، بخشش کا وقت ہے، قیمتی وقت ہے، اسے باتوں میں، لہو و لعب میں، موبائل بازی میں اور غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، اور کھانے پینے کی فکر میں لگ کے اس وقت کو ضائع کر دینا اور اپنے ہاتھ سے نکال دینا یہ بھی خسارے کا باعث ہے۔ پھر رمضان میں تیسری چیز تو اختیار کرنے کی ہے، ایک تو سحری کو کرنا ہے
اور اس کو سمجھ کے کرنا ہے کہ یہ باعث برکت وقت ہے اور سحری کرنا بھی میرے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس میں بھی دعا و استغفار کے اور تہجد کے ساتھ اس کو قیمتی بنانا ہے۔ اسی طرح افطار کے وقت بھی دعا و استغفار کے ساتھ اپنے گناہوں کو بھی بخشوانا ہے، اور افطار کر کے اللہ کا حکم پورا کر کے اس عبادت کو کر کے بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ہے۔ تو تیسری چیز ہے تراویح کی نماز، جو اسی رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس کا بھی بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ تراویح صرف سنت نہیں ہے کہ پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور 20 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، سارے گناہ معاف کرنے کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک طویل حدیث ہے، اس کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان بندوں کو رمضان کے روزوں اور اس کے قیام یعنی تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ تو تراویح کا اہتمام بھی ہو، اور تراویح کی نماز پڑھنا مسنون ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح میں قرآن کا پڑھنا اور سننا یہ بھی الگ سے سنت ہے۔ تو یہ دونوں سنتیں اس پر عمل ہو جاتا ہے۔ تراویح کی نماز کا اہتمام ہو اور مسجد میں ہو اور پوری 20 رکعت پڑھ کے ہو، تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے باعث نجات بنے گی۔ تہجد اور تراویح میں فرق ہے، تہجد کی نماز الگ ہے، تراویح کی نماز الگ ہے۔ تہجد کا بھی اہتمام ہو اور تراویح کا بھی اہتمام ہو، لیکن یہ اس مہینے میں چونکہ صرف تراویح اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، تو اس کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اور آخر میں پھر جو اصل کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دعاؤں کے ساتھ اپنے اعمال کو محفوظ کرنا ہے اور اللہ کے ہاں اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اور اگر تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ پھیرو گے تو پھر ان قریب تمہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ اور اسی طرح فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، اور تضرعا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، وخفیہ اور چھپ کے، خفیہ طور پر اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہو، اللہ کے ساتھ باتیں کرو، اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا سے بڑھ کر اللہ کے یہاں کوئی چیز باعزت نہیں ہے، دعا اتنی اہم چیز ہے۔ اور اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ سے دعا اس یقین سے کیا کرو کہ وہ ضرور قبول ہوگی، اور جان لو اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، وعماد الدین اور دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض اور زمین و آسمان کا نور ہے، روشنی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا الصائم لا ترد دعوتہ، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا، اور تیسرا مظلوم کی دعا، کہ ان کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رمضان کا جو مہینہ عطا ہوا، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو کرنے کے کام ہیں ان کو اختیار کریں۔ کلمے کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کی طلب، جہنم سے پناہ مانگیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سحری کا اہتمام اور اس وقت کو قیمتی بنایا جائے، دعا و استغفار کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، افطار کا اہتمام اور اس وقت کے دعاؤں کے ساتھ قیمتی بنایا جائے، اور اسی طرح تراویح کا اہتمام، اور پھر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، اور قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا، اور پھر دعاؤں کے ساتھ ان تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروانا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔